حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي مقام آخر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع القول الزور من لم يترك قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، رمضان المبارک 1445 ہجری اللہ رب العزت کا لاکھوں احسان ہے کہ جس اللہ نے رمضان المبارک کی سعادتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائی. رمضان المبارک بہت بڑی برکتوں سعادتوں کا مہینہ ہے اور ایک مومن کے لیے ایک زیور بھی ہے کہ جو پتھر عام طور پر قیمتی پتھر، نیکی کوئی بھی جو ہے عام پتھر کی طرح نہیں ہوتی، ایک قیمتی پتھر کی طرح ہوتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہی پتھر وہ قیمتی سے قیمتی تر ہو جاتا ہے اور انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی نماز ہے جو عام طور پر انسان پڑھتا ہے تو انسان کو 27 درجے ثواب ملتا ہے جماعت سے پڑھنے پر، اور رمضان المبارک کی سعادتیں اسے دگنا تر کر دیتی ہیں کہ 70% انسان کو 70واں حصہ جو ہے وہ درجہ ملتا رہتا ہے نماز کا جماعت پڑھنے سے. یعنی ہر ایک چیز وہ اپنے حصے سے بڑھ جاتی ہے. اعمال اللہ رب العزت کو اس مہینے میں زیادہ ہی مقبول ہوتے ہیں. اللہ رب العزت بندے کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف آ جائے.
اور خصوصی طور پر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے شہر رمضان کے بعد اگلی آیت جو بھیجی وہ یہی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں دور ہوں یا قریب، تو کہہ دے ان سے کہ منی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب ایک پکارنے والا، ایک دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، اذا دعانی، تو بس میں جو ہے اس کی اجابت کرتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ اسے جو ہے ہمیشہ مجھ ہی سے مانگنا چاہیے۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ جو ہے رشد و ہدایت سے ہمکنار ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے گریز کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے سے اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں جہنم میں ذلیل کر کے انہیں داخل کروں گا۔ یعنی دعا ایک بہت بڑا ہتھیار اور ہتھیار بھی، اور رمضان المبارک کی سعادتیں دعا کو اور زیادہ بلندی دے دیتی ہے۔ عام لحاظ سے انسان اس سے بڑھ کر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے اپنی اجابت کروائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ضروریات رکھے۔ پھر ہر ایک بندے کی ضروریات، ہر ایک کی پریشانیاں دوسرے بندے سے مختلف ہیں۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں جس میں ہم یعنی ایک اس طور پر دعا کرتے ہیں کہ جس سے ہم اجمالی طور پر بڑی بڑی چیزوں کا نام لے لیتے ہیں اور دعا ہماری ہوتی ہے، لیکن در حقیقت دعا اس چیز کا نام ہے کہ انسان انفراداً جب بھی دعا کرے ہر چیز کا، ہر جو ہے جز کا نام لے اور کہے اے اللہ میری فلاں ضرورت ہے، ضرورت کا نام لے، پھر اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو فلاں میری ضرورت کو پورا فرما، میری فلاں پریشانی ہے، اے اللہ بڑا تنگ آ گیا ہوں، تیری آزمائش ہے، اے اللہ تو نے دی ہے، تو واپس کر سکتا ہے، کوئی اور واپس کرنے والا نہیں ہے، میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو مجھ سے جو ہے یہ پریشانی ڈال لے، دور کر لے۔ تو یہ اجابت ہے۔ جو آیتیں میں نے تلاوت فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کہ گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے در حقیقت سمجھتا یہ ہے کہ سارے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرتے ہوئے میں نے کمایا ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ رب العزت کسی ایک نعمت کو بھی اس سے چھین لیتا تو وہ یہ نہ کما سکتا تھا، لیکن اتنی نعمتیں اسے دی ہیں، یہ عقل بھی تو اسے اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے، اعضاء اللہ نے دیے ہیں، تو ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے، من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے۔ کوئی انسان اپنے فضل سے بڑھ، اللہ کے فضل سے بڑھ کر ما فوق الاسباب طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ما تحت الاسباب ہے تو یہ اسباب دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں سے بخل کرتے ہیں اور اسے جو ہے جو اللہ کا فضل ہے اسے یہ خیال کرتے ہیں کہ بخل کرتے ہوئے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بل هو شر لہم، بلکہ ان کے لیے بہت بری بات ہے، بہت شر بات ہے ان کے لیے، اس لیے کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب یہ جتنا مال جس پر یہ بخل کیا کرتے تھے وہ سارے کا سارا مال اللہ رب العزت قیامت کے دن توق بنا لیں گے، اور توق بناتے ہوئے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت یہ مال جتنا بھی ہے وہ جو ہے ایک اسلحے کی جو ہے شکل اپنا لیتا ہے اور گلے کا توق بن جاتا ہے، اور گلے کا توق بن جانے کے بعد کہتا ہے میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو نے جو دنیا میں خرچ نہیں کیا تھا وہی ہوں میں۔ تو یہ اپنے مال کو پاکی کا ذریعہ جو ہے وہ تب ہی انسان اپنا مال پاک کرنا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ مال لینے کا ذریعہ یعنی مال زکوٰۃ انسان دے تو اس میں دو چیزیں ہیں، مال کی پاکی ہے، انسان کے نفس کی پاکی ہے، دو چیزیں۔ انسان اپنے نفس کی پاکی تب ہی حاصل کر سکتا ہے۔ نفس کی پاکی یہ ہے کہ انسان
اخلاصی نیت سے دے دے، ریاکاری کے طور پر نہ دے۔ ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے اور ریاکاری شرک کے زمرے میں ہے، اس سے مکمل طور پر بچا جائے۔ پھر تکلیف، یہ پچھلے جمعوں میں نے تفصیلاً ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال کو ہمیشہ کوشش کی جائے کہ وہ ایسے طور پر ہو کہ نہ تو کسی کو تکلیف ہو اور نہ ہی جو ہے وہ ریاکاری کے طور پر ہو۔ اور اسی سے اللہ رب العزت نے 3-4 مقامات پر جو ہے اللہ رب العزت نے بڑا رد کیا کہ ایسے افراد جو ریاکاری اپناتے ہیں یا جو اپنے مال کو خرچ تو کر لیتے ہیں لیکن اگلے بندے پر ایک احسان ہوتا ہے، اور فلاں بندے کو میں نے زکوٰۃ دی ہے، وہ جو ہے اب میرے سامنے جو ہے سر نہیں اٹھا سکتا، اب مال دیا ہے، کل اگر کوئی کسی بات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں ہو جائے، لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا، اور یار اس کو تو میں نے مال دیا تھا، اسے کیا چاہیے تھا کہ میرے خلاف بات کرے۔ یہ در حقیقت اپنے مال کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جو مال آپ اللہ کے راستے میں دیں اس کے متعلق آپ سوچیں بھی نہ کہ جو ہے یہ مال اب ہو گیا، اس کے متعلق یہ شخص جو ہے فلاں میرا کام آ جائے گا اس لیے کہ میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ یہ آپ کے احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے آپ کے مال کو جو ہے اس طور پر کہ پاکی کا سبب بن جائے اسے خرچ کروا دیا تیرے ہاتھوں سے۔ تو لہٰذا جو بھی مال اللہ کے راستے میں دے اخلاص نیت سے دے، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں اگلے بندے کی انسلٹ نہ ہو، اس میں کسی قسم کی اگلے بندے کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنے کے بعد اس کا یعنی صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، یہ زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہوں گے، لینے والا ایک بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی شخص جو ہے وہ نکلے گا دن بھر، وہ جو ہے کہے گا کہ میری یہ فلاں زکوٰۃ ہے آپ لے لیں، کوئی اس سے لینے والا نہیں ہوگا، شام کو انہی پیسوں سے واپس آ جائے گا۔ اور علماء ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہی بابرکت زمانہ ہوگا کہ جس زمانے میں ہر مسلمان بڑا ہی مالدار ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو اس طور پر تھا کہ زکوٰۃ کے لینے والے ہزاروں ہیں اور آج بھی ہزاروں ہیں، اور قرب قیامت کا جو زمانہ ہوگا زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اس بارے میں بھی انسان سوچے کہ دیکھیں میں جو زکوٰۃ دیتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کوئی لینے والا تو ہے، کل اگر کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا تو میں یہ زکوٰۃ اپنے پاس کیسے رکھوں گا۔ جس طرح مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک سونے کی ڈلی گھر میں رہ گئی، پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند نہیں کی، اور صبح کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ سونے کو نبی علیہ السلام نے باہر جا کر تقسیم کیا، تب جو ہے وہ راحت حاصل کی۔ تو یہ انتہائی مشکل بات ہے کہ اللہ کے دیا ہوا جو کچھ بھی ہے اس میں سے ضرور جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنایا جائے۔ مشکل بنائیں گے ہمارے لیے کل مشکل بن جائے گی، اور وہ مشکل بنسبت آج کی مشکل کے کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ قیامت کی ایک مشکل ہے ایک ہلکی سی بات بھی اگر اللہ رب العزت ہم سے کہہ دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر بے شک بخش بھی دے اللہ رب العزت۔ یہ بات ہی اتنی ہولناکی والی ہوگی کہ اللہ رب العزت اس دن کی جو ہے ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے، کہ بیان کرنے سے بھی باہر ہے کہ اس دن اللہ رب العزت مناقشۃ الحساب، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں حساب کے مناقشے سے۔ حساب کا مناقشہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بندے سے پوچھے تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے، اور بندہ 14 طبق کی کائنات ہو اس کے سامنے انسان کیا جواب دے گا؟ اللہ رب العزت سے صرف انسان اللہ کا فضل مانگے، اے اللہ اپنا فضل چاہیے ہمیں، حساب و کتاب بغیر حساب و کتاب کے ہم جنت مانگتے ہیں۔ حساب و کتاب پر اگر آگے ہماری اگر ہم صرف اور صرف 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک شخص جہنم کا مستحق بن سکتا ہے اپنے اعمال کی بدولت، کیونکہ ہر ایک انسان اپنے ضمیر کے بارے میں مفتی ہے، وہ اپنا ضمیر صحیح معنوں میں اسے فتویٰ دیتا ہے کہ تو نے یہ جو فلاں عمل کیا ہے کس کے لیے کیا ہے، کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو در حقیقت انسان اپنے دل میں مخفی رکھتا ہے، باہر دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا۔ نوافل، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، دیگر عبادات، یہ انسان کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اور جب انسان اس کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائے
خوب جو ہے پانی کا پانی کر دیتا ہے اور کہہ لیتا ہے یار بس اللہ کا فضل ہی ہمیں چاہیے، اے اللہ تیرے فضل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ایک اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فضل ہی ہوگا جو شامل حال ہوگا تو ہماری جو ہے ہماری کشتی پار ہو جائے گی، ورنہ ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت نے بڑی پاکی کا سبب بنایا ہے، اور کوئی اتنی مشکل چیز نہیں رکھی کہ اپنے مال کا کل حصہ خرچ کیا جائے یا آدھا خرچ کیا جائے یا 10% خرچ کیا جائے، بلکہ اپنے مال کا جو ہے یعنی انتہائی کم درجے کے متعلق یعنی پھلوں کی زکوٰۃ ان کا تو حساب الگ ہے۔ ہمارے اس جو ہے جگہ پر اس طرح کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف مال کی بات ہے کہ مال سونا چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی، اسی طرح جو ہے نقد پیسے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، صرف اور صرف چاندی ہے، 52.5 تولہ ہے، تو پھر بھی وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر اس کے پاس صرف اور صرف 52.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے اور سونا بھی نہیں ہے 7.5 تولہ، صرف اور صرف 1 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور اسی طرح کچھ اس کے پاس جو ہے یعنی تولہ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں اس کے پاس، تو یہ اب پھر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کا حساب تقریباً 1,40,000 یا 45,000 بنتا ہے۔ کسی کے پاس اتنی مالیت رقم ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ٹھہرے گا۔ اور اسی طور پر زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے؟ زکوٰۃ اس کے 8 مصارف قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دے سکتا ہے، مساکین کو دے سکتا ہے۔ فقراء وہ لوگ جن کے پاس جو ہے بقدر ضرورت کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ضرورت کا بھی کچھ نہیں ہے، اور مساکین جن کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ جن کے پاس بقدر ضرورت تو ہے لیکن نصاب کے مالک نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ہمارے بحث سے باہر ہیں۔ صرف آخر میں وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بے شک وہ یعنی باقی فقراء اور مساکین میں تو شخصیت کا قبضہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی شخص نے جب تک قبضہ نہیں کیا وہ آپ کا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ کسی ادارے کو زکوٰۃ دے دیں اور ادارہ مالدار ہے اور آگے جو ہے فقراء کو وہ ابھی تک اس نے دی نہیں ہے تو آپ کی زکوٰۃ اس طور پر تب ادا ہوگی جب وہ فقراء تک پہنچے گی اور فقراء اس پر قبضہ کریں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ اجتماعی چیزوں میں نہیں لگتے، مساجد میں نہیں لگتے، یعنی راستہ بناتے وقت آپ اگر زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ فرد کے لیے ہے، اور فقراء اور مساکین یہ فرد کو دے سکتے ہیں آپ، ان کے قبضے میں آپ دیں، پھر اگر وہ فقراء اور مساکین بے جا بھی اڑائیں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ آٹا خریدتے ہیں یا فلاں چیز خریدتے ہیں فلاں چیز خریدتے ہیں، ایسے سوچ بھی نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف ان کا قبضہ شرط ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کو جو ہے وہ دے دیں۔ صرف ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جہاں اگر آپ اللہ کے جو ہے یعنی اگر زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں وہاں آپ ادارے کو بھی دیں گے، ادارہ اسے اسلحے میں بھی خرچ کریں، آپ کی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اور یہ ایک یعنی عظیم مصرف ہے اس زمانے میں۔ اسی طرح وہ اپنے سبیل ایک مسافر ہے، مسافر اپنی جگہ پر بڑا مالدار ہے لیکن وہ یہاں اس علاقے میں آیا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ یعنی آپ سے پیسے مانگنے کی در پر ہے، آپ اسے کہتے ہیں میرے پاس تو صرف زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو زکوٰۃ اس پر بھی لگ سکتی ہے اگرچہ وہ اپنے علاقے میں مالدار ہی کیوں نہ ہے۔ تو اس طور پر ان 4 مصارف میں خصوصی طور پر جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزہ کے، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو ان کا درد محسوس کرنے والے بنائے۔ آخر دعوانا